حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے مسلمانوں کو مکہ واپس بھیجنے سے انکار کر دیا اور کفار کے نمائندے حبشہ سے ناکام واپس لوٹ آئے۔ مکہ میں مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ انہی دنوں مکہ کی دو مؤثر اور اہم شخصیات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ بس ان کے اسلام قبول کرنے سے کفار مکہ سمجھ گئے کہ اب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جسمانی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ چنانچہ انہوں نے بنی مطلب کو تنہا کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک قرارداد لکھی، اس پر حلف لیا گیا۔ معاہدہ یہ تھا کہ کوئی بھی شخص بنو ہاشم اور بنو مطلب سے کسی بھی قسم کا تعلق، شادی بیاہ وغیرہ نہ کرے۔ ان دو قبیلوں کے ساتھ کسی قسم کا کھانا پینا کی چیزوں کو دنیا کو دینا بھی منع قرار دیا گیا۔ یہ قرارداد اس وقت تک جاری رہے گی جب تک یہ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لیے ان لوگوں کے حوالے نہیں کر دیتے۔ اس قرارداد کو اہمیت دینے کے لیے اس کو کعبہ کے اندر لٹکا دیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی دوسرے قبائل بھی اس معاہدے میں شرکت کر رہے تھے۔ جب بنو قسقہ بھی اس قرارداد میں شریک ہوا تو یہ قرار بہت ہی زیادہ مضبوط ہو چکی تھی۔ اس معاہدے کی کتابت موقع بن عامر بن ہاشم نے کی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی تو اس کے ہاتھ کی انگلیاں جل گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ ہی کام کرنا چھوڑ گیا۔ قریش مکہ اس بائیکاٹ سے مجبور ہو کر ابو طالب نے اپنے خاندان کے ساتھ شعب ابی طالب میں اپنا لی۔ قریش مکہ کے سماجی مقاطع کے بعد حضرت ابو طالب مجبور ہو کر بنو ہاشم اور بنی مطلب کی حفاظت کی خاطر پہلی محرم 7 نبی کی شب کو تمام خاندان بنی ہاشم کے ساتھ کو ابو قبیس میں واقع گھاٹی شعب ابی طالب میں پناہ گزین ہو گئے۔ گھاٹی کو عربی میں شعب کہتے ہیں کہ وہ ابو قبیس میں کئی گھاٹیاں تھیں، جیسے شعب مطلب، شعب بنو ہاشم، شعب بنی اسد، شعب بنی عامر، شعب بنی کنانہ وغیرہ۔ یہ شعب بنی ہاشم کی موروثی ملکیت تھی۔ اس وقت بنی ہاشم کا سردار ابو طالب تھے، اس لیے یہ گھاٹی ان کے نام سے ہی ابی طالب کہلانے لگی۔ آج کل شعب ابی طالب مکہ کے بازار شوق اللیل کے مقابل ایک بستی ہے جو اطراف کی 3 گھاٹیوں کے درمیان ہے۔ اس محلہ ہاشمی بھی کہتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شعب میں واقع ہیں۔ اس شعب علی رضی اللہ عنہ یا شعب بنی ہاشم کہا جاتا ہے۔ اس محصوری کے زمانے میں تمام محصورین مصائب و آلام کا شکار تھے۔ کھانے پینے کی چیزوں کا ذخیرہ چند مہینوں میں ختم ہو گیا تھا۔ قریش مکہ کے بائیکاٹ کے نتیجے میں غلے اور سامان خوردونوش کی آمد بند ہو گئی، کیونکہ مکہ میں جو غلہ یا فروختی سامان آتا تھا اسے مشرکین لپک کر خرید لیتے تھے۔ اس لیے فقر و فاقہ کی نوبت آ گئی۔ اس کے پاس بمشکل ہی کوئی چیز تھی کھانے کے لیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی خاطر تمام حسین یہ تکلیف برداشت کر رہے تھے، احادیث میں جو صحابہ کی زبان سے مذکور ہے کہ ہم طلحہ کی پتیاں کھا کر بسر کر رہے تھے، پتیاں کھا کر، یہ اس زمانے کا واقعہ ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ رات کو اونٹ کا سوکھا ہوا چمڑا ہاتھ آ گیا، میں نے اس کو پانی سے دھویا، پھر آگ پر بھونا اور پانی میں ملا کر کھایا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جو ناز و نم میں پلی بڑی تھی، لیکن ہر طرح کی مصیبت اور فکر و فاقہ برداشت کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غم گساری کی اور مسلم خواتین کے لیے ایک بہترین مثال چھوڑ گئی۔ محصورین صرف ایام حج میں ہی شعب سے باہر نکل سکتے تھے اور اس وقت بھی قریش یہ کرتے کہ کھانے پینے کی چیزوں کو زائد قیمت پر خرید لیتے تاکہ محصورین کو کچھ نہ مل سکے، جس کا منشا صرف ان کا عرصہ حیات تنگ کرنا تھا۔ بعض رحمدل انسانوں کو محصورین کی سالت پر ترس بھی آتا تو وہ چوری چھپے کچھ غلہ پہنچانے کی کوشش کرتے، لیکن کڑی نگرانی کے باعث انہیں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ایک روز حکیم بن حزام نے، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے اور ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، راتوں میں چھپ چھپاتے ہوئے اپنے غلام کے لیے کچھ گیہوں بھیجے تو راستہ میں ابو جہل نے دیکھا اور چھین لینا چاہا۔ اتفاق سے ابو الخنزیر خطری بن حشام وہاں آگے، اس نے بچاؤ کیا۔ وہ اگرچہ کافر تھا لیکن اس کو بھی رحم آ گیا اور کہا کہ ایک شخص اپنی پھپھی کو کھانا کے لیے کچھ غلہ بھیجتا ہے تو کیوں روکتا ہے؟ لیکن ابو جہل نے سرکشی دکھائی تو ابو البختری نے قریب میں پڑی اونٹ کے
جبڑے کی اس پر دے ماری اور خوب حضرت خوب کیا۔ یہ منظر شوب سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے۔ عبد عبد مناف کا ایک رشتہ دار حشام بن عمر بن حارث تھا، جو بہت شریف اور نیک طبیعت انسان تھا۔ محصورین کی حالت پر رحم کھا کر رات میں اونٹ پر اجناس لات کا شعیب میں ہانک دیتا۔ اس طرح سے مکہ کے نیک لوگوں کو یہ معاہدہ ختم کرنے کا خیال آیا۔ آخر حشام بن عمر کی کوشش سے زہر بن ابی امیہ اور حضرت خدیجہ کے رشتہ دار حتم بن عتی، زمر بن اسد، ابو الفتح بن ہاشم مختلف قبیلوں کے افراد نے رات کو اس قرارداد کو ختم کرنے کی ترکیب بنائی۔ پھر صبح وہ اپنے اپنے حلقے میں چلے گئے۔ سب سے پہلے زہیر نے اعلان کیا کہ جب تک انسانیت کے خلاف اس معاہدے کو ختم نہیں کیا جائے گا، میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اس پر ابو جہل کے مخالفت کرنے پر 4 اور قبیلوں کے سرداروں نے اس قرارداد سے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ ابو جہل مجلس کا یہ رویہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ابو جہل نے سوچا کہ یہ معاملہ تو پہلے سے ہی طے شدہ لگتا ہے۔ ایک روز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے کہا، چچا جان، مجھے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ سرداروں نے جو عہد نامہ لکھ کر خانہ کعبہ میں لگایا تھا، اس کو دیمک نے چاٹ لیا ہے، لیکن جس حصہ پر اللہ تعالیٰ کا نام لکھا تھا وہ حصہ باقی ہے۔ مکہ میں چند بزرگوں کو یہ عہد نامہ پسند نہیں تھا۔ انہوں نے ایک جگہ جمع ہو کر فیصلہ کیا کہ اس ظالمانہ فیصلہ کو ختم کر کے بنو ہاشم اور بنو مطلب کو شہر میں واپس بلا لینا چاہیے۔ ابھی یہ لوگ باتیں ہی کر رہے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت ابو طالب تشریف لائے اور بائیکاٹ کرنے والوں سے کہا، قریش کے لوگوں، میرے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی ہے کہ تم نے جو عہد نامہ لکھ کر خانہ کعبہ پہ لگایا تھا، اس کو دیمک نے چاڑ لیا ہے۔ اس میں لکھا ہوا صرف اللہ تعالیٰ کا نام باقی رہ گیا ہے۔ اب تم عہد نامہ منگوا کر دیکھو، اگر ایسا ہے جیسا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو تم بائیکاٹ ختم کر دو، اور اگر ایسا نہ ہوا تو میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے حوالہ کر دوں گا۔ کافروں نے حضرت ابو طالب کی یہ بات مان لی۔ عہد نامہ منگوا کر دیکھا تو نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا تھا وہ صحیح تھا۔ اس طرح جو عہد نامہ ختم کر دیا گیا اور مسلمان شیب ابی طالب سے باہر آ گئے۔ بہت ہی زیادہ مصائب و تکلیف پہنچاتے ہوئے جب قریش کے لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نفسیاتی شکست نہ دے سکے تو قریش کے لوگوں نے معاشرتی دباؤ ڈالنے کا منصوبہ تیار کیا۔ اس طرح ان کے سرپرست اور نگرانوں کے لیے ابو طالب پر دباؤ ڈالنا ضروری تھا۔ چنانچہ قریش کے سرداروں نے بار بار جا کر ان سے شکایت کی۔ ایک بار 25 سردار ابو طالب کے پاس چلے گئے۔ ان میں ابو جہل، ابو سفیان، امیہ بن اور باقی بھی شامل تھے، جنوں کے ایک گروہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن سنا تو وہ بھی ایمان لے آئے۔ انہوں نے بھی اپنی مخلوق میں تبلیغ شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جن بہت ہی تیزی سے قبول کر رہے ہیں۔ اس واقعے کی تفصیل سورہ کہف کی آیت نمبر 30 اور 31 میں یوں بیان کی گئی ہے، یاد کرو کہ ہم نے آپ کی طرف جنوں کے ایک گروہ کو متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ خاموش ہو جاؤ۔ جب تلاوت ختم ہوگی تو وہ اپنی قوم کو خبردار کرنے کے لیے واپس چلے گئے۔ وہ اپنی قوم سے آ کر کہنے لگے، ہم یقیناً وہ کتاب سنی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی تھی، جو آپ نے سے پہلے تمام کتابوں کو تصدیق کرنے والی ہے، جو سچے دین اور راست کی طرف رہبری کرتی ہے۔ اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کے بلانے والوں کا کہا مانو، اللہ تعالیٰ تمہاری گناہوں کو بخش دے گا، تمہیں دردناک عذاب سے پناہ دے گا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر مشکل حالات کے بعد آسانیاں پیدا فرمائی، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کو لوگوں تک پھیلانے میں کامیاب ہوتے رہے۔ اس طرح یہ دن بہ دن اسلام جو تھا وہ پھیلتا رہا۔ اس بات کو ذہن نشین کر دیا جائے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور آپ کے مقدر میں ہوتی ہے۔ بے شک ایسا ہی ہوتا ہے۔